انہوں نے کہا تھا کہ جی کس طرح ہو سکتا ہے انسانی رشتے بہتر ہو سکے. دیکھیے آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. آج کل کمیونیکیشن اتنا ایک ایزی ایکسیس ہو گیا ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں, اس سے مسلسل رابطہ کریں. تو جس طرح ٹیکنالوجی ہیلپ کر سکتی ہے لوگوں کو قریب لانے میں, اسی طرح ریکی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. ریکی سیکھیں. آپ کا بھائی جو چلا گیا ہے, جو آپ کے ساتھ نہیں, اس کو مسلسل ریکی بھیجیں, آہستہ آہستہ وہ خود بخود آپ کی طرف رجوع کرے گا. اور ہمارے پاس یہ ہزاروں مثالیں ہیں. بندہ مائل ہونا بیوی شوہر بیوی کی طرف مائل ہوا ہے, بیوی شوہر کی طرف مائل ہوئی ہے, اولاد ماں باپ کی طرف, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے. جس طرح موبائل فون ایک ٹیکنالوجی, رائٹ. تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے, یہ مائنڈ ٹو مائنڈ, ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ کے ایموشنز دوسری طرف جاتے ہیں اور وہاں سے اس کے ایموشنز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کی طرف اٹریکٹ. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون سا بات کر رہی, کہاں سے؟ ثنا بات کر رہی ہوں, اسلام آباد سے. جی ثنا, کہیے. ٹی وی دیکھ رہی تھی تو آپ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ان لاز میں جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا بگڑ جاتے ہیں ہمارے. ٹھیک. جن کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے, چاہتے ہوئے بھی ہینڈل ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس ریلیشن کو کس طرح سے جو ہے اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو میں آپ کی پوائنٹ آف ویو سے اور ڈاکٹر مرز کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کا کچھ ایسا سولوشن بتائیں کہ ہم ان کو جو ہے نا ایزیلی کور کر سکیں. اوکے ثنا بھائی, آپ کو اس کا سولوشن بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو کس طرح سالو کرنا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں ان لاز میں ایشو ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیلی کی اسٹوری سنائی تھی. اگر وہ اسٹوری سمجھ جائیں تو اس میں جواب ہے بہت کہ اگر بہترین دو جواب میں ہے. سے ایک شخص چاہے کہ مجھے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے, محبت لانی ہے, تو وہ اپنے رویے کو چینج کرے, سامنے والے کا رویہ چینج ہوگا ہی ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو بچہ لڑکا ہوتا ہے وہ بیچ میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ لڑکی اس کے گھر میں جاتی ہے, اپنے مطلب سسرال جاتی رہتی ہے, تو ماں اس کو دہائی دیتی ہے پیار کی, میں نے زندگی میں تم اتنا پیار کیا, تمہارے لیے اتنا کیا, میں راتوں کو جاگی میں تم سے پیار کرتی ہوں, تو تم مجھے ذرا اٹینشن دو یا افیکشن دو. وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہارے لیے گھر چھوڑ کے میں تمہاری بچوں کی ماں ہوں, تو مجھے دو. سو ایک تو یہ کیا ہے, اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین افیکشن اینڈ اٹینشن؟ اچھا دیکھو, میں نے جو سٹارٹ کیا تھا, بات شروع کی تھی کہ لو ایکچولی از اے اسٹیٹ آف بینگ, مگر ہماری لو از این ایموشن. اس کا جواب تمہیں مل گیا. ماں اگر یہ کہتی کہ میں نے تمہیں پالا پوسا, تو اس کا مطلب ہے شی از ایکسپیکٹنگ اے ریوارڈ. And when she is expecting, it becomes a state of being. It's not, no. If she is expecting, then it is not a state of being. Yeah. It's a state of mind. It's a state of emotion, right? اسی طرح بیوی کہتی کہ میں تمہارے خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے سیلف لیس لو نہیں ہے. سیلف لیس لو میں سیکریفائز ہوتی ہے, اور سیکریفائز اور کمپرومائز میں فرق ہے. وہ آپ نے بتایا تھا, سمجھوتا ہوتا ہے کمپرومائز. تو یعنی سیکریفائز قربانی ہوتی ہے. the minute you start expecting something, it becomes state of mind. State of mind. Okay, it doesn't remain. It is not a state of being نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مگر اگر انسانی رشتوں میں, اب دیکھیں نا, ہم انسان سے ہی ریلیٹ کر سکتے ہیں نا باتوں کو. انسانی رشتوں میں اگر کوئی قریب ترین چیز ہے بے لوث محبت, اگر قریب ترین ہے, تو وہ ماں کی ہے اولاد کے لیے. ماں کی اولاد سے, ہم اولاد کی ماں سے نہیں, اولاد کی ماں سے نہیں, ماں کی اولاد سے قریب ترین اگر ہے. اول تو اسٹیٹ آف بینگنیس جو ہوتا ہے وہ ایک کیفیت ہی اور ہوتی ہے. وہ درویش میں ہوتی ہے, وہ ایک صوفی میں ہوتی ہے, وہ ایک یوگی میں ہوتی ہے, کہ اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کنیکشن سے بڑا کوئی کنیکشن نہیں ہے. کہتے ہیں ایک ایسی چھتری ہے محبت کہ اس چھتری میں تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا انسانی رشتے جتنے بھی ہیں, کوئی رشتہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا رشتہ ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہے. یہ اسٹیٹ آف بینگنیس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہر چیز آپ اس لیول پہ دیکھتے ہو کہ جی اگر میں نے اس شخص کے لیے قربانی دی ہے تو میں نے اس لیے نہیں دی کہ یہ مجھے کچھ دے گا, میں نے اس لیے دی ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے لیے قربانی دوں. یعنی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنی ذات نفی ہو گئی, جو کچھ کر رہا ہوں رب کے لیے کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹ آف بینگنیس اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ سبمیشن اینڈ سرینڈر. دیٹ از سیلف لیس لو. دیٹ سیلف لیس لو. So if you are in love with someone, or if you love someone selflessly, then آپ کی جو فرسٹ آف آل آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. میں یعنی کہ سب سے پہلے جو آپ کا ایگو ہوتا ہے میں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر جو لڑکے, بیشتر لڑکے جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں یا بیویاں بھی میں نے دیکھی ایسی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا کیسے بولا, اپنی ماں کو کہ میں اکثر اس لڑکی نے مجھے کیسے چھوڑ دیا. تو یہ جو میں ہوتی یہ ایک اسٹیٹ آف بیسکلی میں جو ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے. دیکھو, جس طرح پانی تیل میں نہیں مکس ہو سکتا, ٹھیک ہے,
تو جہاں میں ہوگی انسان اپنے رب کی اندر جذب نہیں ہو سکتا، یعنی قریب نہیں جا سکتا. جو چیز انسان کو روکتی ہے اللہ سے قریب ہونے میں وہ اس کی میں ہے. اچھا. اس کی اور میں کے پیچھے پوری ایک فلسفہ ہے سمجھنے کا، نوئنگ ہے. آئی نو. تو آئی نو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. تو آئی نو آپ کو اللہ سے اور باقی سارے رشتوں سے پورے انسانی رشتوں سے دور. کیونکہ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ باقی سب چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ چیز ریٹرن میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں میرا بھائی مجھے یہ دے گا، میرے والد مجھے یہ دیں گے، میرا شوہر مجھے یہ دے گا، یا میری بیوی مجھے یہ دے گی. اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہم زندگیوں سے نکال دیں اور صرف سیلف لیس پیار کریں ایک دوسرے سے، سارے جو مسئلے ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہیں، ریلیشن شپس میں ہو رہے ہیں، یہ مسئلے پھر نہیں ہوں گے. اور یہ ناممکن نہیں ہے. یہ ناممکن نہیں ہے. دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف پیار کرتے ہیں اس لیے کہ پیار ان کی ذات کا حصہ ہے. خوشبو ہے پھول میں، پھول اور خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ایسے سیلف لیس لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے لیے کمپرومائز نہ کریں، سیکریفائز کریں. اور سیکریفائز اس لیے نہیں کریں کہ آپ اس شخص کے لیے کریں تو آپ کو ریٹرن میں کچھ دے گا. سیکریفائز اس لیے کریں کہ آپ اس سے پیار کرتے، آپ کا دل چاہا آپ نے کر لیا اور آپ نے اس کی بہتری کے لیے کیا. اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ویک آپ سے ملیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اوور ٹو یو. ایز یوزول اینڈ میں میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں کنکلوژن دوں، اور آج سمجھ نہیں آتا میں کیا کنکلوژن دوں. مجھے ایک کہانی یاد آئی، مجھے پتا نہیں کہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نہیں سنائی، مگر یہ کہانی محبت کے حوالے سے اور ماں کی محبت کے حوالے سے. اور جب میں نے یہ کہانی سنی تھی تو آپ یقین کیجئے گا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ایک سویڈن ایک ملک ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا ایک ملک سویڈن ہے. اس سویڈن کی ایک فوک کہانی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا. اس کا شوہر بچہ جب چھوٹا تھا اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. ماں نے محنت مزدوری کر کر بڑی محنت سے بڑی محبت سے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو پالا. بیٹا جوان ہو گیا تو وہیں اس شہر میں ایک لڑکی تھی، اس سے اس کو محبت ہو گئی. دیوانگی کیا تک اس کو محبت ہوگی. لڑکی جو ہے وہ ایک دن لڑکے کے ساتھ اس کی ماں سے ملنے آئی اور ماں اس لڑکی کو پسند نہ آئی. اب وہ ہر بار اپنے عاشق سے یعنی لڑکے سے کہے کہ میں اس وقت تم سے شادی کروں گا جب تمہاری ماں مر جائے گی. لڑکا کہ کیسی بات کر رہی ہو، میری ماں تو سپنے دیکھ رہی ہے کہ تم گھر میں آؤ بہو بن کر، اور تم کہہ رہی ہو میری ماں مر جائے گی تب تم شادی کرو گی. کہتی ہاں میں اس وقت شادی کروں گی کیونکہ میں تمہاری ماں کی شکل برداشت نہیں کر سکتی. محبت میں یہ شخص دیوانہ پاگل ہوا. آہستہ آہستہ اس نے سوچنا شروع کر دیا. کچھ دن گزر گئے، لڑکی نے ملنے سے انکار کر دیا. لڑکا بڑا ڈیسپریٹ تھا. لڑکی سے پوچھا تو کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے نہیں ملوں گی، اس وقت ملوں گی جب تیری ماں مر جائے گی. اس نے کہا شادی اس وقت کرے گی، مل تو صحیح، ملوں گی بھی نہیں. چند دن گزرے، لڑکے کو اور اضطراب ہوا اور کیفیت اس کی دیوانگی کی طرف گئی. اس نے لڑکی سے کہا ٹھیک ہے میں تو کسی طرح بھی بہانہ کر، کچھ کر، میں بتا میں کیا کروں. لڑکی نے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میں تیرے سے شادی بھی کروں گی، تیرے سے ملوں گی بھی، شرط یہ ہے کہ تو اپنی ماں کو مار دے. لڑکا شوق میں آ گیا، کیا میں اپنی ماں کو قتل کروں؟ ہاں مجھے تیری ماں سے نفرت ہے، اس کی صورت سے نفرت ہے. تو اپنی ماں کو مار، قتل کر، اور اس کا سینہ چیر کر اس کا دل لے کر میرے پاس آ، تب میں شادی کروں گی. لڑکے نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری ماں ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. چند دن گزر گئے. اب ادھر وہ جنونی کیفیت پھر ابھری، پھر لڑکی یاد آئی، پھر محبت جاگی. یہ جو سیلفش محبت ہوتی ہے، خود غرض محبت ہوتی ہے. جب کچھ دن گزرے اور لڑکی نے کہا میں نہیں ملوں گی جب تک تیری ماں کا سینہ چیر کر تو مجھے اس کا دل ہاتھ میں لا کے نہیں دے گا. ایک دن لڑکے پہ جنون سوار ہو گیا، لڑکی کی محبت میں دیوانہ. گھر گیا، چاقو لیا، ماں کو قتل کیا، سینے کو چیرا، ماں کا دل نکالا. گھر سے باہر آ رہا تھا تو 3 سٹیپس تھے اور ایک سٹیپ پر اس کے قدم لڑکھڑائے. دل میں سے آواز آئی بیٹا سنبھل کر کہیں چوٹ نہ لگے. یہ ہے ماں کا پیار. بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جسے ماں اور باپ کا احترام اور اس کے پیار کی سمجھ نہیں. یہ انسانی رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. یہ میرے اور آپ کی ذہنی، روحانی، جسمانی ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے. اگر زندگی میں خوشیاں ہیں تو
تو ان رشتوں کی وجہ سے ان کا مان رکھیں، ان کو پالیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر یہ آپ کی زندگی سے چلے گئے تو آپ سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، انسانی رشتوں کا آپ احترام کریں، جو پیار کرنے والے ان سے پیار کریں اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چل بسے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔